السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، ہمدان میں یہ میں نکال لیتا ہوں۔ پہلے خیال میں نہیں رہا۔ یہ ہمدان میں ہمارا ایک خلیفہ ہے، مولانا شیخ محمد رضا الخداویسی الحمدانی العرانی، تو انہوں نے کل واٹس ایپ پہ فون بھی کیا تھا اور پھر لکھ کر بھی دے دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وظیفے خواص فوائد کے، یہ میں 12,000 پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اس کو ہم نے طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے سے پڑھیں۔ اس پر پہلے بھی ویڈیو ہو چکی ہے، لیکن میں دوبارہ انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خواص اور فائدہ فضیلت پہ دوبارہ کر رہا ہوں۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہمدان میں ہے، تو شاہ صاحب آپ نے اس کو مثلا تعلیم تربیت سلاسل کے اسباق یا بیت کیسے دیا؟ یاد رکھیے گا، ہمارے ہاں دور نزدیک کا نہیں ہے۔ ہم فون پر باقاعدہ خطبہ پڑھتے ہیں، اس کو داخل سلسلہ کرتے ہیں، یا وہ خود خطبہ پڑھیں اور پھر نام لے کر داخل سلسلہ ہو جاتا ہے۔ پھر اگر وہ لائق ہیں، قابل ہیں، عالم دین ہیں، یا عالم دین نہیں بھی ہیں اور زہد اور مجاہد کو شعار بنایا اور اتنے قابل ہو گئے کہ شیخ کو نور فراست سے نظر آتا ہے کہ یہ آگے موو کر سکتا ہے، تو پھر اس کو اردو دانوں کے لیے ہماری یہ خلافت، اور عربی میں پھر ہم ایسے خلافت دیتے ہیں سند الاجازہ والخلافت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وشفیع المذنبین وجد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اما بعد فقد التمسا منی عزیزی، پھر اس کا نام لے لیتے ہیں۔ اجازت سلسلہ عالیہ قادریہ والجشتیہ والنقشبندیہ والسہروردیہ، ثلاثۃ اربعۃ الاوراد احزاب اشعال اذکار مناجات دم رقیہ شرعیہ دلیل الخیرات مصباحات عشر قصیدہ بردہ ودعائے حزب البحر وکلہم احزاب طریقہ رفاعیہ و شاذلیہ، فاجزت علی برکت اللہ ثم علی برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما اجزنی شیخ المشائخ دیوان شاہ و شیخ المشائخ الحاج محمد احمد و شیخ المشائخ الحاج محمد عبدالسلام و شیخ المشائخ الحاج سید احمد شوڈاک و شیخ المشائخ عباسین بابا جی و شیخ مشائخ عارف باللہ محمد عمر و شیخ المشائخ سید عبداللہ الہندی و شیخ المشائخ الحسنی ابو بکر صدیق الشاذلی، تو رحم اللہ تعالیٰ اجمعین۔ واوصی بتقوی اللہ تعالیٰ فی السر والعلن وتبلیغ الدین والاجتناب عن البدع والفتنہ قال بفمہ وامر برقمہ، تو پھر اس پہ یہ ہم 3-4 مہر لگا لیتے ہیں، اس کو اجازت دیتے ہیں، یہ عربی میں ہے۔ یہ کسی نے پوچھا تھا تو چلو ان کو ثواب مل گیا۔ اب یہ آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ۔ تو جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعض خواص، آج تھوڑا سا ویڈیو لمبی ہو جائے گی کیونکہ 10 منٹ تک تو چلا ہی جائے گا آسانی کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا، بسم اللہ کے احکام و مسائل بہت سے صحابہ تبع تابعین ائمہ مجتہدین کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے، لیکن بعض حضرات کے نزدیک سورہ نمل میں تو یہ ایک آیت کا جز ضرور ہے، کوئی مستقل آیت نہیں، بلکہ 2 سورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے بارہا نازل ہوئی ہے۔ اسی اختلاف کے پیش نظر فقہاء رحم اللہ نے یہ احتیاطی حکم دیا ہے کہ تعظیم و تکریم کے جتنے احکام آیات قرآن کے متعلق ہے، مثلا بے وضو اس کو چھونا جائز نہیں، ان سب احکام میں بسم اللہ کا وہی حکم ہے جو تمام آیات قرآن کا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز میں قرأت کے بجائے صرف بسم اللہ پر اکتفا کرے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ قنطرہ بحوالہ مجتبہ و محیط
یہ ایک فقہی مسئلہ بھی تھا، میں نے کہا یہ بھی بتا دیں بسم اللہ کے احکام اور مسائل میں۔ مسئلہ فقہا کی تصریح ہے کہ تراویح میں ایک مرتبہ پورا قرآن ختم کرنا سنت موقدہ ہے، یہاں تک کہ ایک آیت بھی چھوٹ گئی تو سنت ادا نہ ہوگی۔ اس لیے امام کو چاہیے کہ پورے مہینے کی تراویح میں کسی روز کسی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہر بھی پڑھ دے، تاکہ یہ آیت پڑھنے اور سننے دونوں میں آ کر بلا خلاف قرآن مکمل ہو جائے۔ مسئلہ نماز کی ہر رکعت سے شروع میں فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا امام ابو یوسف، امام محمد اور بہت سے دوسرے ائمہ کے نزدیک واجب ہے، امام اعظم کے نزدیک سنت ہے شرع منیہ، اس لیے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے ضرور۔ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں۔ مسئلہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت میں لانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا امام اعظم کے نزدیک سنت نہیں ہے، اس لیے ترک اولا ہے، اور امام محمد کے نزدیک بھی جہری نمازوں میں تو ترک ہی اولا ہے، مگر سری نمازوں میں پڑھنا اولا ہے۔ کیری شرع منیہ۔ بسم اللہ کے بعض خواص۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ ہر مشکل حاجت کے لیے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 12,000 مرتبہ اس طرح پڑھے کہ ہر ایک 1000 پورا کرنے کے بعد درود شریف کم از کم ایک مرتبہ پڑھے ابراہیمی، اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے، پھر 1000 اور پڑھ کر مقصد کے لیے دعا مانگے، اسی طرح 12,000 پورا کر دے، انشاءاللہ ہر مشکل آسان اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ دعا کا طریقہ بھی میں آخر پہ بتاتا ہوں۔ نمبر 2، بسم اللہ کے حروف کی عدد 786 ہے۔ جو شخص اس عدد کے موافق 7 روز تک متواتر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کیا کرے، انشاءاللہ مقصد پورا ہوگا، یا ساری زندگی کنٹینیو رکھے۔ تسخیر قلوب کے لیے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 600 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت اور عزت ہوگی، کوئی اس سے بدسلوکی نہ کر سکے گا۔ لیکن بہتر ہے کہ آپ 600 مرتبہ لکھنے کی بجائے تلاوت میں رکھے، وظیفے میں رکھے۔ حفاظت از آفات۔ جو شخص محرم کی تاریخ کو 113 مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھ کے ہر طرح کی آفات مصائب سے محفوظ رہے گا، مجرب ہے۔ چوری اور شیطانی اثرات سے حفاظت۔ سونے سے پہلے 21 مرتبہ پڑھے تو چوری اور شیطانی اثرات سے اور اچانک موت سے محفوظ رہے۔ ظالم پر غلبہ۔ کسی ظالم کے سامنے 50 مرتبہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مغلوب کر کے اس پڑھنے والے کو غالب کر دیں گے۔ ذہن اور حافظہ کے لیے 786 مرتبہ پانی پر دم کر کے طلوع آفتاب کے وقت پیے تو ذہن کھل جائے اور حافظہ کبھی ہو جائے۔ حب کے لیے، محبت کے لیے 786 مرتبہ پانی پر دم کر کے جس کو پلائے اس کو گہری محبت ہو جائے۔ ناجائز کاموں میں استعمال کرے گا تو وبال کا خطرہ ہے، لہٰذا ناجائز کاموں سے دور رہے۔ اور حب کے لیے، رشتہ کے لیے، مرضی سے نکاح کے لیے 786 مرتبہ 40 دن تک چلا کریں۔ پھر اور مقصد کے لیے 40 دن تک، تیسرے چلے میں انشاءاللہ نوبت ہی نہیں آئے گی اور مقصد پورا ہوگا۔ حفاظت اولاد۔ جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہو، 18 ہو، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 61 مرتبہ لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھے تو بچے محفوظ رہے، مجرب ہے۔ اور 61 مرتبہ پانی پر دم کر کے پیا کریں۔ کیتی کی حفاظت اور برکت کے لیے 101 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر کیتی میں دفن کر دے تو کیتی تمام آفات سے محفوظ رہے، اس میں برکت ہوگا۔ 101 مرتبہ جہاں سے کالے سے پانی جا رہا ہے تو پانی پہ علیحدہ سے پڑھ کر کے، جس طرح یہ گلاس ہے، اور اس کالے میں وہ پانی کو دے دے تاکہ وہ بہا کر لے جائے، سارے کھیت میں پھیل جائے۔ درد حکام کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کاغذ پر 500 مرتبہ لکھیں اور اس پر 150 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اس تعویذ کو اپنے پاس رکھیں تو حکام مہربان ہو جائے اور ظالم کی شر سے محفوظ رہے۔
درد سر کے لیے 21 مرتبہ لکھ کر درد والے کے گلے میں یا سر میں باندھ دے تو درد سر جاتا رہے۔ بسم اللہ کے خاصیات برکات بہت زیادہ ہیں، ان میں سے چند بقدر ضرورت لکھی گئی ہیں، واللہ المستعان وعلیہ۔ اچھا، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی، پھر دعا کیسے کریں گے؟ دعا آپ ایسے کریں کہ ان الفاظ کو جو آپ نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اپنے مشکل یا مصیبت ٹربل کو یا ڈیفیکلٹیز آف لائف کو، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، اس کو تصور میں لائیں اور انتہائی خلوص سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں التجا کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں التجا کریں کہ یا اللہ میری مشکل یا مصیبت میرے لیے ایک پہاڑ ہے، اپنی قدرت سے قرآن کریم کی اس تلاوت کے صدقے یا اس تلاوت کے وسیلے سے، ذریعے سے، برکت سے، رحمت سے، نور سے اس پہاڑ کو جو میرے لیے مشکل اور مصیبت بنی ہوئی ہے، میرے لیے اس کو ریزہ ریزہ کر دے۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے دعائیں مانگتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرے گا، فضل کرے گا، احسان کرے گا اور آپ لوگوں کے مشکلات میں، تکالیف میں آسانی آئے گی۔ والسلام علی من اتبع الہدی، گدائیں درویشہ، ابو القاسم شاہ غلام علی حسینی طراحی۔